السلام علیکم جی، ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک اور ٹاپک لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اصحاب کہف کا جو واقعہ تھا اور فتنہ دجال اور غار والوں کا سونا اور دجال کی زہر کا تریاق کیا ہے بیسیکلی، اس پہ میں آج آپ کو کچھ ضروری باتیں بتانے جا رہا ہوں اس لیکچر میں۔ غور سے سنیے گا اس پورے لیکچر کو۔ تب بڑھتے ہیں اپنے لیکچر کی طرف۔ اگر آپ تصور کریں کہ ایک تاریک تنگ غار جہاں ہوا بھی سانس روکے دے، کہ ایک کونے میں چند نوجوان کچھ کتوں سمیت گہری نیند سو رہے ہیں، مگر یہ کوئی عام نیند نہیں، یہ نیند صدیوں پر محیط ہے۔ ان کی کھوپڑیوں پر دھول کی تہیں جم چکی ہیں، کپڑے زمانے کی دھوپ میں پوسیدہ ہو رہے ہیں، مگر سینے دھڑک رہے ہیں، سانسیں چل رہی ہیں۔ یہ وہ خواب و جاوداں ہے جس نے ظلم کی طاقت کو للکارا، وقت کے دائرے کو الٹ دیا اور ایمان کی لازوال طاقت کو ہمیشہ کے لیے تاریخ کے اوراق میں ثبت کر دیا۔ یہ اصحاب کہف ہیں۔ ان کا واقعہ صرف ایک دلچسپ تاریخی قصہ نہیں بلکہ ایک زندہ معجزہ ہے۔ یہ ایک ایسی چٹان ہے جس پر ایمان کی کشتی محفوظ رہتی ہے، خاص طور پر اس تاریک ترین دور میں جب زمین پر فتنہ و فساد کا ایک طوفان برپا ہونے والا ہے، وہ طوفان جس کا نام فتنہ دجال ہے۔ آج کا انسان جس مادی الحاد و بیراہ روی اور جھوٹی شہرت و کھوکھلی ترقی اور روحانی بیچارگی کے بحران میں گرا ہوا ہے، وہ دجال کے آنے کی زمین ہموار کر رہا ہے۔ دجال کون ہے؟ وہ جھوٹا مسیح ہے، وہ عظیم ترین فتنہ جو اپنے جادو، چلاکی اور شیطانی معجزات سے انسانوں کو ان کے خالق سے برگشتہ کرنے کی پوری قوت لگا دے گا۔ اس کے پاس ہر وہ چیز ہوگی جس کے پیچھے آج کا انسان دیوانہ وار بھاگ رہا ہے: بے پناہ دولت، حیرت انگیز ٹیکنالوجی، مطلق طاقت۔ وہ بیماریاں ٹھیک کر دے گا، بارش برسائے گا، مردوں کو زندہ دکھائے گا، مگر اس سب کا مقصد کیا ہوگا؟ صرف اور صرف انسان کو اللہ کی بندگی سے دور کرنا، اس کے ایمان کو چھین لینا۔ ایسا ہولناک فتنے کے سامنے کون کھڑا ہو سکتا ہے؟ کون سی طاقت اس کے جھوٹے دم اور چکا چوند کو بے نقاب کر سکتی ہے؟ یہاں سے اصحاب کہف کا واقعہ ایک درخشاں مشعل بن کر ابھرتا ہے۔ یہ واقعہ صرف ماضی کی داستان نہیں بلکہ دجال کے فتنے کا سب سے بڑا تریاق ہے، ایمان کے لیے مضبوط قلعہ ہے اور مستقبل کے مسلمانوں کے لیے ایک واضح رہنما ہے۔ آج ہم اس پرسا اور معجزاتی طلع کو گہرائی سے کھولیں گے اور دیکھیں گے کس طرح غار والوں کی نیند دجال کے زہر کا سب سے مؤثر توڑ بن سکتی ہے اگر ہم چاہیں تو۔ قرآن مجید کی سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے جو واقعہ بیان فرمایا وہ تاریخ میں موجود ترکی کے شہر ایفیسس میں پیش آیا۔ ایک ظالم بادشاہ جسے روایات میں ڈیکنوس یا ڈیکیس کہا جاتا ہے حکمران تھا، جو اپنی رعایا کو بت پرستی پر مجبور کرتا تھا۔ چند نوجوان جن کی تعداد کے بارے میں اختلاف ہے، قرآن میں اللہ ہی بہتر جانتا ہے، فرمایا گیا روایت میں 7 یا 8 کا ذکر میں تھا، جو خالص توحید پر یقین رکھتے تھے، اس ظلم و شرک کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے کھلم کھلا اپنے ایمان کا اظہار کیا اور بادشاہ کے سامنے حق بات کی۔ نتیجہ یہ نکلا ان پر مصائب کے پہاڑ توڑ دیے گئے، انہیں موت کی دھمکیاں دی گئی۔ ایمان کی حفاظت کے لیے اللہ کی رہنمائی میں وہ شہر سے نکل کر ایک پہاڑی غار میں پناہ لے لی۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک عجیب و غریب معجزہ ظاہر فرمایا اور ان کے کتے کو، جسے قرآن میں کلبہم کہا گیا، گہری نیند میں ڈال دیا۔ یہ نیند کوئی عام نیند نہیں تھی بلکہ 309 سال پر محیط تھی۔ اس طویل عرصے میں ان کے جسم محفوظ رہے، سورج کی حرکت سے انہیں بچایا گیا۔ سورج کا ڈھلوان پر چڑھنا اترنا اور غار کا منہ کھلا رہنے کے باوجود کوئی وحشی جانور یا متجسس انسان اندر نہ گھس سکا۔ جب اللہ نے انہیں پیدا فرمایا تو انہیں لگا کہ وہ ایک دن جیسے کچھ احساس ہوئے۔ پیاس اور بھوک کے احساس کے ساتھ ان میں سے ایک کو سکے دے کر شہر بھیجا تاکہ پکیزہ کھانا خرید لائے۔ شہر میں پہنچ کر اس نوجوان نے دیکھا کہ سب کچھ بدل چکا ہے، اس کے پرانے سکے اب متروک ہو چکے تھے۔ اس کے لباس، بات چیت اور عقیدے نے لوگوں کو حیران کر دیا۔ آخرکار اس کے ذریعے شہر کے حاکم اور لوگ غار پر پہنچے اور اس عظیم معجزے کا مشاہدہ کیا۔ اصحاب کہف دوبارہ سو گئے اور اللہ نے ان کی موت کا وقت آنے پر وفات دی۔ ان کی قبر غار آج بھی عقیدت کے مرکز ہیں۔ ظلم و ستم کے مقابلے میں حق پر ڈٹے رہنا، دنیا کی نعمت اور جان کی پرواہ کیے بغیر صرف اللہ کے رضا کے لیے جان کو تیار رہنا، توکل اللہ پر بھروسہ کرنا اور اپنے بندوں کو مشکل وقت میں بھی نہیں چھوڑتا اللہ تعالیٰ۔ غار میں پناہ لینا اور فطری نہیں توکل کی انتہا ہے۔ اللہ کی قدرت کاملہ، اللہ تعالیٰ وقت، مادے اور فطری قوانین پر قادر ہے۔ وہ جب چاہے اپنے معجزات دکھا سکتا ہے۔ طویل نیند، جسموں کی حفاظت، وقت کا فرق، سب اس کے لامحدود قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اللہ کی حفاظت جو اللہ کے لیے اٹھ کھڑے ہوں، اللہ انہیں ہر طرح کے شر، دشمنوں، منصوبوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ غار کھلا ہونے کے باوجود جو ہے نا، ان کی حفاظت ان کی واضح مثال ہے۔ اصحاب کہف کا سونا در حقیقت دنیا کی بے ثبتی اور آخرت کی ابدی زندگی کی طرف اشارہ ہے۔ ان کا بیدار ہونا قیامت کے دن اٹھنے کی یاد دہانی ہے۔ حق کی فتح، اس میں چاہے کتنی طاقتور ظالم کیوں نہ ہوں، آخرکار حق کو فتح حاصل ہوتی ہے، لیکن اس کا نام و نشان مٹ گیا، لیکن اصحاب کہف کا ذکر قرآن میں ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گیا۔
دجال اسلام کی پیشن گوئیوں کے مطابق قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والا سب سے بڑا فتنہ ہے۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں واضح تفصیلی جو ہے نا معلومات ملتی ہیں۔ لفظی معنی میں دجال عربی لفظ دجل سے ماخوذ ہے۔ اس کا معنی ہے ڈانپ لینا، جھوٹ بولنا، ملمہ سازی کرنا۔ یہ شخص حق کو باطل اور باطل کو حق کے روپ میں پیش کر کے اپنے جھوٹے معجزات استدراج سے لوگوں کو دھوکہ دے گا، حقیقت کو ڈانپ لے گا۔ اسے مسیح الدجال، جھوٹا مسیح بھی کہا جاتا ہے۔ علامات اور شناخت اس کی جو ہے نا وہ اس طرح کی ہے کہ اس کے بارے میں یہ بتایا کہ حدیث میں کس جسمانی علامات بیان ہوئی ہیں، جیسے کان نہ ہوگا، دائیں آنکھ خراب اور بائیں آنکھ پر موٹا پردہ ہوگا، پیشانی پر کافر لکھا ہونا جو ہر مومن پڑھ لے گا، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا نہ۔ وہ اونٹ اور گدھے پر سوار کرے گا، وہ اونٹ اور گدھے پر سفر کرے گا۔ شیطانی جو دجال کے پاس حیرت انگیز شیطانی جو ہے نا طاقتیں ہوں گی جو در حقیقت اللہ کی طرف سے آزمائش ہوں گی۔ وہ بیمار کو ٹھیک کر دے گا لیکن صرف زہری بیماری، مردہ کو زندہ کرنے کا دکھاوا کرے گا، در حقیقت شیطان کو مردہ کی شکل دے کر کھڑا کرے گا۔ در حقیقت شیطان کو یعنی کہ آگے کرے گا، آسمان سے بارش برسائے گا، زمین سے خزانے نکالے گا، بے پناہ دولت اور خوراک کے ذخائر پر قابض ہوگا۔ نظریاتی فتنہ ہے، اس کا بنیادی ہدف انسان کو اللہ کی عبادت سے دور کر کے اپنی عبادت پر مجبور کرنا ہوگا۔ وہ اپنے آپ کو رب کے لائے گا، وہ الحاد مادیت پرستی، بے روی آزادی نسواں کے نام پر فحاشی، دولت پرستی اور طاقت کی پرستش کو فروغ دے گا۔ دنیاوی لالچ وہ لوگوں کو دولت، عہدے، امراحت کی سہولتیں اور یعنی کہ حصی لذتوں کے ذریعے اپنی طرف کھینچے گا۔ جو اس پر ایمان لے آئے گا اس کے زہری خوشحالی اور آرام دے گا، جو انکار کرے گا اسے قحط مسائب اور موت سے ڈرائے گا۔ حدیث بتاتی ہیں کہ دجال زمین پر 40 دن رہے گا، جن میں پہلا دن 1 سال جتنا طویل، دوسرا مہینہ جتنا، تیسرا ہفتے جتنا ہوگا اور باقی دن عام ہوں گے۔ وہ تقریباً ساری دنیا پر چھائے جائے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے، جہاں فرشتے انہیں گھیرے میں رکھا ہوا ہے، انہوں نے مکہ شریف کو، مدینہ شریف کو۔ دجال کا فتنہ اس لیے بھی سب سے خطرناک ہے، وہ حق و باطل کے ساتھ اس مہارت سے گڑ مٹ کرے گا کہ بہت سے کمزور ایمان والے دھوکہ کھا جائیں گے۔ اس کے معجزات لوگوں کو حیران کر کے ان کی عقلوں کو مفلوج کر دیں گے۔ اس کے پیش کردہ مادی آسائشیں اور لذتیں انسان کی کمزوریوں پر وار کر کے اپنا گرویدہ بنا دیں گے۔ یہ فتنہ دلوں کے اندر گھس کر ایمان کو کھوکھلا کرنے والا ہوگا۔ سورۃ کہف کے ابتدائی آیات میں ہی اللہ تعالیٰ نے اس دجال سے بچاؤ کا ذریعہ بتایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا، جو شخص سورۃ کہف پڑھے گا جس طرح وہ نازل ہوئی ہے تو وہ اس کے لیے قیامت کے دن روشنی ہوگی، اور جو آخری 10 آیات پڑھے گا وہ پھر دجال نکلے تو وہ اسے نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ یہ تعلق سے پڑھنے تک محدود نہیں بلکہ اس واقعے سے حاصل ہونے والے اسباق پر عمل کرنے میں مضمر ہے۔ دیکھتے ہیں کہ کس طرح اصل میں دونوں جو ظلم و جبر کے ذریعے لوگوں کو حق سے دور کرنے اور اپنی بندگی یا الحاد پر مجبور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ دیکنوس بت پرستی پر مجبور کرتا تھا۔ دجال اپنی الوہیت کا دعویٰ کرے گا اور مادیت الحاد کو فروغ دے گا۔ دونوں کے سامنے حق بات کہنے والوں کو سخت سزا دیں گے۔ اس کا تریاق یہ ہے کہ سابقہ نے دیکنوس کے سامنے کلمہ حق بلند کیا اور اس کے جبر کو تسلیم نہیں کیا۔ انہوں نے اپنے ایمان پر ڈٹے رہنے کی باریکی مشقائی۔ دجال کے دور میں بھی مومن کو چاہیے کہ وہ جھوٹے دعووں کے سامنے سینہ تان کے کھڑا ہو جائے، حق بات کہے چاہے اس کے لیے جان ہی کیوں نہ قربان کرنی پڑے۔ خاموشی یا مصلحت کی کوشش ایمان کے لیے موت ہے۔ دجال کا جو ہتھیار ہے وہ دجال بیسیکلی اس کا جو ہتھیار ہوگا بے پناہ دولت کا خزان ہوں گے، خوراکوں کے ڈھیر اور اسی لذتوں کے ذریعے لوگوں کو اپنے گرویدہ بنائے گا۔ جو اس کے ساتھ ہوگا اسے زہری خوشحالی ملے گی۔ اصحاب کہف نے شاید کی تمام مادی سائشیں، گھر بار، مال و دولت چھوڑ دی۔ انہوں نے ایک طریق غیر آرام دہ غار کو اپنا مسکن بنایا۔ انہوں نے دنیا کی نعمتوں پر اللہ کی رضا کو ترجیح دی۔ ان کی قربانی و بے نیازی دجال کے مادی لالچ کے سامنے مضبوط ڈالا۔ دجال کے دور میں مومن کو دنیا کی محبت دل سے نکالنی ہوگی، قناعت اور سادگی کو اپنانا ہوگا، اور یہ یقین رکھنا ہوگا کہ حقیقی رزق دینے والا صرف اللہ ہے، دجال نہیں۔ جو شخص دنیا کی محبت میں مبتلا ہوگا وہ دجال کے جال میں آسانی سے پھنس جائے گا۔ دجال کے پاس حیرت انگیز طاقتیں ہوں گی جو دیکھنے والوں کو دنگ کریں گی۔ وہ بیماریوں کو ٹھیک کرے گا، مردوں کو زندہ کرے گا، آسمان سے بارش برسائے گا۔ یہ سب کچھ شیطانی چال استدراج ہوگا تاکہ لوگ اس کی الوہیت پر یقین کر لیں۔ تو اصحاب کہف کے واقعے میں اللہ کے علم الغیب کا واضح ثبوت ہے۔ اللہ نے انہیں غار میں پناہ دی، انہیں سلایا، انہیں اٹھایا، اور ان کی تعداد متعدد نہیں جیسے راز صرف وہی جانتا ہے۔ قرآن میں وہی تو ہے جس نے انہیں اصحاب کہف کو جگایا تاکہ ہم ان سے لوگوں کو یہ بتائیں کہ اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے۔ دجال کا علم محدود اور جھوٹا ہے جبکہ اللہ کا علم محیط اور حقیقی ہے۔ اور مومن جانتا ہے کہ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ دجال کا غیب جاننا محض فریب ہوگا۔ دجال آنے کے پہلے دنوں میں وقت مسخ ہو جائے گا، ایک دن سال جتنا طویل وغیرہ، جس سے لوگ گھبراہٹ اور الجھن کا شکار ہو جائیں گے۔ صحابہ کہف کو جب بیدار کیا گیا تو انہوں نے محسوس کیا کہ وہ صرف ایک دن یا اس کے کچھ حصہ سے، حالانکہ در حقیقت 3 صدیوں کا عرصہ گزر چکا تھا۔ یہ اللہ کی قدرت اور مزد
کا ایک اور منظر ہے کہ وہ وقت کے احساس کو بدل سکتا ہے، وقت کو سکیڑ اور پھیلا سکتا ہے۔ اس سے مومن کو یقین ہوتا ہے کہ دجال کے دور میں وقت کی جو عجیب صورتحال ہوگی وہ بھی اللہ کی قدرت سے ہی ممکن ہے۔ اس پر اللہ کا کنٹرول ہے اور اسے گھبرانا نہیں چاہیے۔ دجال جو انکار کرے گا، اس پر سختی کرے گا، اسے تنہا کر دے گا، اسے خوفزدہ کرنے کی کوشش کرے گا اور پوری دنیا کو اپنے زیر اثر لے لے گا۔ مومن جو ہوگا اقلیت میں ہوگا۔ اصحاب کہف نے اپنے وقت میں اقلیت میں تھے، انہوں نے ظالم حکمران اور اس کے معاشرے سے علیحدگی اختیار کر لی۔ وہ تنہا تھے مگر اللہ ان کے ساتھ تھا۔ اللہ نے انہیں غار میں تنہا ہونے کے باوجود محفوظ رکھا، ان کی حفاظت کی۔ تو انہوں نے بھی لگ تھلگ انہیں ہونا پڑا، تنہائی کا سامنا کرنا پڑا۔ تو اسی طرح اگر ہمیں بھی کرنا پڑے تو گھبرانا نہیں چاہیے۔ اللہ کی حفاظت اور مدد مومن کے ساتھ ہوتی ہے۔ جس طرح غار کھلا تھا مگر کوئی اندر نہ گھس سکا، اس طرح دجال کے دور میں بھی مومن اللہ کی پناہ میں محفوظ رہے گا۔ سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات یا پوری سورت پڑھنا خصوصاً جمعے کے دن دجال کے فتنے سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ آخر کی 10 آیات جو 107 سے 110 میں خاص طور پر ایمان اور عمل صالح کی اہمیت اور اللہ کے ہاں اس کے جزا کا ذکر ہے، جو دجال کے فتنے کی مرکزی ہدف ایمان کو تباہ کرنے کے خلاف براہ راست ڈالے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے جنت کے باغات ہیں۔ جو شخص یہ چاہے کہ اس کا عمل ضائع ہو جائے گا وہ غلطی پر ہے۔ اگر زمین و آسمان کی ساری دولت بھی خرچ کر دے تو بھی قبول نہیں ہوگی، انہیں صرف آگ کا عذاب ملے گا۔ یہ آیت مومن کو یہ یاد دلاتی ہے کہ حتمی کامیابی ایمان اور عمل صالح پر ہے، نہ کہ دجال کی دی ہوئی دنیاوی دولت و عشرت پر۔ اس سے مومن کا عزم پختہ ہوتا ہے اور دجال کے لالچ کے سامنے اس کا ایمان ڈگمگائے گا نہیں۔ اس لیے ان آیات کی تلاوت اور ان کے معنی پر غور کرنا دجال کے زہر کا مؤثر تریاق ہے۔ اصحاب کہف کا واقعہ محض ماضی کا ایک قصہ نہیں بلکہ آنے والے سب سے بڑے فتنہ تو دجال کے خلاف ایک زندہ متحرک اور مؤثر تریاق ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ظلم و جبر، مادیت، لالچ، جھوٹ، معجزات اور شیطانی چالوں کے سامنے کس طرح ڈٹے رہنا ہے۔ یہ ہمیں ایمان کی قیمت، توکل کی قوت اور قناعت کی برکت اور اللہ کی حفاظت پر یقین کی عظمت سے روشناس کراتا ہے۔ دجال کا فتنہ جو ہے جتنا ہولناک ہوگا، اصحاب کہف کی یاد اتنی زیادہ توانا اور کارگر ثابت ہوگی۔ آئیے ہم ان غار والوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے ایمان کو تازہ کریں، اپنے دلوں کو دنیا کی محبت سے پاک کریں، سورہ کہف کی تلاوت اور اس کے اسباق کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور اللہ سے دجال کے شر اور ہر طرح کے فتنے سے پناہ مانگیں۔ یاد رکھیں جس طرح اصحاب کہف کو اللہ نے محفوظ رکھا اس طرح وہ اپنے سچے بندوں کو ہر فتنے سے محفوظ رکھے گا انشاءاللہ تعالی۔ صرف ایک شرط ہے کہ ایمان کی مضبوطی، عمل کی پاکیزگی اور توکل کی بلندی۔ اللہ ہم سب کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے اور ہمیں اصحاب کہف کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو یہ جو لیکچر ہے بیسیکلی ہمیں اس ٹائم اس باتوں کی، یہ جو سورہ کہف ہے اس کو پڑھنے کی انتہائی سخت ضرورت ہے، کیونکہ یہ دور ایسا ہی جا رہا ہے۔ اس دور میں صبح انسان کیا ہوتا ہے اور شام کو کیا ہو جاتا ہے، ایمان ڈگمگا رہے ہیں، ٹیکنالوجی کے پیچھے لوگ بھاگے جا رہے ہیں، نئی نئی ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں، لوگ ششدر ہیں کہ کیسی کیسی چیزیں اس ٹائم سائنس کے ذریعے ہم تک پہنچ رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اور اپنا رابطہ کبھی ہم منقطع نہ ہونے دے، ہمیں اپنی ساتھ ذات کے ساتھ چمٹا کے رکھے، ہمیں اتنا حوصلہ، صبر اور عقل، فہم اور فراست عطا کرے کہ ہم اللہ کی یاد کو اپنا سکیں، اس پر غور و فکر کر سکیں، جو اس نے ہمیں عطا کیا اس پہ ہم غور و فکر کریں اور اسی کو ساتھ لے کے چلیں، اللہ کی یاد کو اپنے دل میں بسائیں اور خصوصی طور پر جو سورۃ کہف کی آخری 10 آیات ہیں ان کی تلاوت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کرتے ہیں، چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں جی، اللہ حافظ۔